آج ہوا کیا ایگزیکٹلی؟ اہم ترین غیر معمولی اہم ترین بیٹھک ہوئی ہے مگر ہاؤس منقسم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محل. یہی میرے خیال میں افسوسناک بھی ہے اور دردناک بھی ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے قومی سلامتی کی، ملکی سلامتی کی. اور یہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے، میں جو کا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قومی سلامتی پر اور ملکی سلامتی پر جمعیت علماء اسلام کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیشہ نے قومی سلامتی کے لیے اور ملکی سلامتی کے لیے قربانیاں دی ہے. اس سلسلے میں ماضی میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، مثلا آپ فرض کریں APS کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا، اس میں حصہ تھی. نتیجے میں پر اس سے پہلے اور اس کے بعد ان کے علماء، ان کے کارکن، پارٹی کے ذمہ دار بشمول مولانا صاحب، میں آپ کے سامنے اور قیادت یہ نشانہ بھی بنے انہی مسلح قوتوں کے حوالے سے. لہٰذا بنیادی مقصد کیا تھی؟ جب ایک طرف میں نشانہ بن رہا ہوں، میری قیادت نشانہ بن رہی ہے اسی دہشت گردی کا، تو لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قومی سلامتی اور ملکی سلامتی پر کسی قسم کی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آتا ہوں آپ کے سوال. آپ ابھی اپنی دلیل اور جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ نے شرکت کیوں کی. میں تو خوش ہوں سر، آپ کو بلکہ ہر ایک کو شرکت کرنی چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں مگر آپ ذرا ڈیفینسو پر جا رہے ہیں. میں ابھی آ رہا ہوں. میں کیوں ڈیفینسو پہ جا رہا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے، میں کچھ سوالات ہیں میرے. مجھے تو اندر کا پتہ نہیں ہے کہ قیادت نے کیا باتیں کی ہے، وہ تو اندر کی باتیں ہیں. اگر میں قیادت سے پوچھوں بھی، وہ مجھے بتائے بھی، تو میں حق نہیں بنتا ہے کہ میں یہاں فورم پر وہ باتیں کروں. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں جس کا تعلق قومی سلامتی اور ملکی سلامتی سے ہو، اس کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. آج ہمیں ڈویژن نظر آیا، آج ہمیں تقسیم نظر آیا. یعنی ایک اپوزیشن جماعتیں وہ باہر ہے، وہ آپ کے ساتھ اس فیصلے میں نہیں ہے. اس کی ورژن آپ کے سامنے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، اس کی جواب وہ خود دیں گے. لیکن آپریشن کہاں ہونے ہیں؟ آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے. پہلے تو آپریشن تو پہلے بھی جاری تھا. آپریشن بربادی کا راستہ ہے جیسے محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں، یا صحیح؟ میں اس پہ بعد میں آؤں گی. میرا سوال میں ذرا پورا کر لوں نا. آپریشن کرنا ہے، آپریشن تو پہلے بھی تھا. فیصلہ ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کا، یہ تو 2014 میں یہ فیصلہ ہوا تھا. ایپیکس کمیٹیوں کا فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ تو پرانا 2014 میں ہوا تھا. لہٰذا وہی پرانے فیصلے ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے. کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی. نئی چیز یہ سامنے آئی کہ APS کے معاملے میں پوری سیاسی قیادت اور عسکری قیادت متفق تھی، لیکن آج کی قومی سلامتی کمیٹی میں سیاسی قیادت متفق نہیں ہے. اب آپ بلوچستان کو سامنے رکھیں. بلوچستان میں جینیون پارٹی 4 ہے: جمعیت علماء اسلام، محمود خان اچکزئی پارٹی، سردار اختر مینگل پارٹی، ڈاکٹر مالک بلوچ پارٹی. باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ادب کے ساتھ وہ پولٹری فارم کی چوزیں، اس کی نسب ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کا. کبھی کسی پارٹی کی چھتری کے نیچے، کبھی کسی پارٹی کی چھتری کے نیچے، کسی پارٹی کی، اور اس پارٹی جو نئے پارٹیاں بنائی جاتی ہے اس کا باپ بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی بدلتا رہتا ہے. تو لہٰذا جو جنون پارٹیاں ہیں وہ 4 ہے. اندر ہے، محمود خان باہر ہے، سردار اختر مینگل باہر ہے، مالک بلوچ باہر ہے. تو جنون پارٹیاں کہاں ہیں بلوچستان کی، جو بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اسی طرح خیبر پختونخوا میں آپریشن کرنے کا ارادہ ہے. اگر آپ علی گنڈاپور اس کی بات کرتے ہیں، لیکن علی گنڈاپور پارٹی نہیں ہے، پارٹی باہر ہے، علی گنڈاپور اندر ہے. اور پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی، PTI کی پارٹی فیصلہ وہ ہوگا جو عمران خان کرے گا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 2 صوبے باہر ہے، تو ڈویژن تو آیا، تقسیم تو آیا. 2 صوبوں کے اوپر یہ اجلاس اور بات اور وہی 2 باہر ہیں. وہی 2 باہر ہیں. جن صوبوں میں آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہ دونوں صوبے باہر ہے. جب اتنا بڑا فیصلہ آپ کرتے ہیں تو وہاں فیصلے کے پیچھے قومی یکجہتی ہونی چاہیے. تو قومی یکجہتی کیوں نہیں ہے؟ میں تو حکومت کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں. حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی 1 گھنٹے کے لیے آپ عمران خان کو لے کے آتے تاکہ وہ یہ جواز نہ بناتے کہ عمران خان کو کیوں نہیں لے کے آیا. تو آپ محمود خان کو ملنے دیتا عمران خان سے، آپ سردار اختر مینگل کو ملنے دیتا عمران خان سے، آپ عمران خان کو 3 گھنٹے کے لیے ایوان میں لاتے، کیونکہ مسئلہ قومی سلامتی کا ہے، ملکی سلامتی کا ہے. آپ بتائیے قومی سلامتی بڑی چیز ہے، ملکی سلامتی بڑی چیز ہے، یا عمران خان بڑا ہے؟ تو لہٰذا اس بڑے کے لیے جو قومی سلامتی ہے، ملکی سلامتی،
وہ معمولی چیز جو 3 گھنٹے کے لیے ایک آدمی کو ایوان میں لے کے آنا، بے شک وہ جو بھی بات کرے. آپ نے ویسے بڑا زبردست ٹویسٹ دیا ہے، یعنی کہ آج پی ٹی آئی سے ہم یہ نہ پوچھیں کہ عمران خان بڑا ہے یا قومی سلامتی زیادہ سنگین ایشو ہے، ہم حکومت سے پوچھیں کہ قومی سلامتی سنگین ایشو ہے تمہارے لیے یا عمران خان سے ہیبت اور ڈر زیادہ ہے. حکومت کو پوچھیں. بالکل حکومت سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے محمود خان کو کیوں کنونس نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، آپ نے سردار اختر منگل کو کیوں کنونس نہیں کیا؟ آپ نے مالک بلوچ کو کیوں کنونس نہیں کیا؟ آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں کنونس نہیں کیا؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی. میں تو آپ سے بھی ایک ذمہ داری کا سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آپ گرینڈ اپوزیشن کو ہیڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب، تو آج اپنی اپوزیشن کو اکٹھا کر کے جو چاہے چوزے ہوں یا مرغے ہوں ساتھ کو جمع کر کے اندر لے کر آتے نا سر. کیوں نہیں کیا اندر آ کے مایوسی کا اظہار؟ مولانا صاحب گرینڈ اپوزیشن کا ایسا نہیں ہے، نہ مولانا گرینڈ اپوزیشن کی قیادت کر رہا ہے. مولانا صاحب اپنے پارٹی کے حد تک فیصلہ کر رہے ہیں نا، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. مولانا صاحب وہ واحد جماعت ہیں آپ جو حکومت کے ساتھ بھی کھڑے اور اپوزیشن کے ساتھ. مولانا صاحب اپنے پارٹی کے حد تک مولانا صاحب نے فیصلہ کیا. مولانا صاحب گئے، مولانا صاحب اندر گئے، کیونکہ وہ ذمہ دار نہیں ہے اس بات کی کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو اندر لے کے آئے. البتہ مولانا صاحب نے جو باہر میڈیا پر جو بات آئی، پتہ نہیں ہے مولانا صاحب نے وہ کی یا نہیں کی، کہ مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کو اندر اجلاس میں جانے سے پہلے اس موقع پہ ڈٹ جاتے نا حافظ صاحب، جو بھی بیان کیا میں بات پوری کر لوں نا. مولانا صاحب نے یہ اظہار کیا ہے کہ مجھے مایوسی ہوئی کہ پی ٹی آئی والے اندر نہیں ہیں. اگر مجھ سے مشاورت پی ٹی آئی والے کرتے تو میں مشورہ دیتا کہ آپ اندر آئی ہے. یہی موقف جو پی ٹی آئی باہر پیش کرتے ہیں، یہی موقف اندر پیش کرتے ہیں، یہی موقف اندر پیش کرتے. بے شک اتفاق نہیں کرتے، تو لہٰذا دونوں طرف سے کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں. ایک سوال آپ سے ایک اور، رات گئے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں، اور اکثریتی فیصلہ تھا. علی محمد ہمارے ساتھ آن ریکارڈ ہیں، اور بھی دوستوں سے بات ہوئی. رات گئے پھر تبدیل بھی ہو گیا فیصلہ. عمران خان نے آج کہا کہ میری اجازت کے بغیر کسی قومی سلامتی اجلاس میں شرکت نہیں ہوگی. یہ کوئی پیغام آیا ہوگا ایڈیالہ سے، کوئی رابطہ ہوا ہوگا؟ یہ کس طرح ان کو اعلام ہوا رات گئے بیٹھے یا صبح کے نہیں جانا؟ بھائی یہ تو آپ کو پی ٹی آئی والے بتا نہیں. آپ کی کیا اس میں ریڈنگ اور اسیسمنٹ ہے؟ میں تو یہی میں تو پوچھوں گی ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب وہ تو آپ ان سے پوچھے کہ پیغام آیا یا نہیں آیا. ایک بات ثابت ہوئی اسی آپ کے سوال میں ایک بات ثابت ہوئی کہ پی ٹی آئی کا معنی عمران خان. فیصلہ وہ ہوگا جو عمران خان کرے. جب عمران خان کا فیصلہ نہ ہو تو آپ اندر نہیں جا سکتے. آپ بے شک فیصلہ کریں. اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا ایک پیچیدہ مرحلہ ہے نا ان کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن کا حصہ بننے میں. وہ تو مولانا صاحب بھی کہتے ہیں اصل فیصلہ اندر والوں نے کرنا ہے، باہر والے کشمکش کا شکار ہیں. یہی تو مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ باہر یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ابھی ان کے ساتھ گرینڈ اپوزیشن کا حصہ بننے میں. فیصلے کی اتھارٹی موجود نہیں ہے. اتھارٹی نہیں، یہی مسئلہ ہے. اتھارٹی اندر ہے. یہی مسئلہ ہے. یہی مسئلہ ہے. اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ مگر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخری سوال، یہ عید کے بعد یہ دم مسکل اندر اپوزیشن احتجاج، پی ٹی آئی بات کر رہی تھی، سر پہ کھڑی ہے عید حافظ صاحب. آپ کو ابھی تو آپ ان کی قومی سلامتی کا حصہ بن رہے ہیں، جا کے بننا بھی چاہیے اگین ایسے. تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ اس سائڈ پہ کمر کس کے آئیں گے. اور ان حالات میں جب آئے روز دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں ملک میں. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ میری بات کرتے ہیں، میں تو احتجاج پر ہوں. عید کے بعد بھی احتجاج کروں گا، اس سے پہلے بھی احتجاج پر ہوں. اگر آپ جے یو آئی اور علماء کی اپیل کی بھی آپ نے بات کی، مجھے بتائیے، مجھے تھوڑا موقع دیں، مجھے بتائیے علماء سے اپیل کیا گیا ہے کہ خوارج کے خلاف جو اسلام کی تشریح کرتے ہیں، اسلام کا چہرہ مخص کیا جاتا ہے، اس میں آپ قوم کے ساتھ ریاست کے ساتھ بے نقاب کریں، ان کے بیانیے کو مشق شدہ اسلام کی تشریح کریں. میں دیکھیں پیغام پاکستان پر 2300 علماء کے دستخط ہے. پیغام پاکستان کیا تھا؟ وہ تو انہی دہشت گردی کے خلاف ایک جامع فتویٰ تھا. اور تمام مکاتب فکر، تمام تنظیمات مدارس اور جے یو آئی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم مسلح سیاست پر یقین نہیں رکھتے. نہ وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اسلام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہے. لیکن علماء پھر کیوں غیر محفوظ ہے؟ دینی مدارس کیوں غیر محفوظ ہے؟ اس کو تحفظ کون دیں گے؟ بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ موجود